دیکھیں، جو انسان آپ کو بہت حسین اور بڑے بڑے خواب دکھا رہا ہے، کیا وہ واقعی مستقبل میں انہیں پورا کرے گا، یا وہ مستقبل کے جھوٹے دلاسے دے کر صرف آپ کا آج استعمال کر رہا ہے؟ دیکھیں، محبت کے شروع میں جب کوئی آپ سے کہتا ہے نا کہ میں تمہیں اپنی ملکہ کیون بنا کے رکھوں گا، ہم وہاں گھومنے جائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہمارا گھر ایسا ہوگا، تو ہمارا دل اس بات پر پتہ نہیں کیوں یقین کر لیتا ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب آپ غور کرتے ہیں تو وہ انسان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے عمل کی دنیا میں وہ بالکل زیرو ہوتا ہے۔ تو ہوشیار ہو جائیں، آپ کسی سچی محبت کا نہیں بلکہ رشتوں کی دنیا کے ایک بدترین نفسیاتی کھیل کا شکار ہیں، ٹھیک ہے، جسے فیوچر فیکنگ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی چلاک مائنڈ گیم ہے جہاں کوئی ٹاکسک یا خودغرض انسان آپ کو مستقبل کے حسین محل دکھا کر آپ کا آج، آپ کی فیلنگ اور آپ کا وقت لوٹ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان جھوٹے سوداگروں کا نقاب اتاریں گے۔ ہم جانیں گے کہ لوگ یہ گناؤنا کھیل کیوں کھیلتے ہیں، اس کے پیچھے ان کی کیا نفسیات ہوتی ہے، اور کیسے آپ وقت پر اس جھوٹ کو پہچان کر اپنی زندگی تباہ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی کے وعدوں کے بھروسے پر اپنی زندگی کے قیمتی سال ضائع کر رہے ہیں تو آج کی یہ گفتگو، آج کی یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کو جگانے کا حوصلہ دے گی، ٹھیک ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیوچر فیکنگ آخر ہوتی کیا ہے۔ دیکھیں، جب دو لوگ رشتے میں آتے ہیں تو فیوچر کی باتیں ہونا عام ہے، نارمل ہے، لیکن فیوچر فیکنگ اس سے بالکل مختلف ہے۔ اس میں سامنے والا انسان غیر معمولی حد تک بڑے بڑے وعدے کرتا ہے۔ وہ آپ کو اپنے والدین سے ملوانے، شادی کرنے، پرسکون زندگی دینے اور بچوں کے نام تک سوچنے جیسے خواب دکھاتا ہے۔ یہ سب سن کر آپ کے دماغ میں ڈوپامائن یعنی کہ خوشی کا ہارمون ریلیز ہوتا ہے کہ آپ کو دنیا کا سب سے مخلص اور محبت کرنے والا انسان مل گیا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ وقت قریب آتا ہے جب ان وعدوں پر عمل کرنا ہوتا ہے، مثلا گھر والوں سے بات کرنا، کوئی نوکری ڈھونڈنا یا رشتے کا آفیشیل اعلان کرنا، تو وہ انسان اچانک پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسا بڑا بہانہ بنا دے گا کہ آپ خاموش ہونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیں، یہ کوئی مجبوری نہیں ہوتی، یہ صرف آپ کو رشتے میں باندھ کر رکھنے کا ایک جال ہوتا ہے تاکہ آپ اسے چھوڑ کر نہ جائیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ بھی اسی الجھن کا شکار ہیں کہ آپ کا پارٹنر مخلص ہے یا صرف آپ کو خواب دکھا رہا ہے، تو ان 3 بڑی نشانیوں کو اپنے رشتے پر پرکھیں، لازمی پرکھیں، اوکے؟ نمبر 1 ہے آل ٹاک نو ایکشن۔ وہ زبان سے تو ایسی باتیں کرے گا جیسے وہ آپ کے لیے پوری دنیا سے لڑ جائے گا، لیکن جب عملاً کوئی چھوٹا سا قدم اٹھانے کی بھی باری آئے گی، جیسے اپنے گھر والوں کو آپ کے بارے میں بتانا، تو وہ ہمیشہ کہے گا ابھی صحیح وقت ہی نہیں ہے، میری مجبوری کو سمجھو۔ اس کے الفاظ اور اس کے اعمال میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ سیکنڈ ہے جب بھی آپ سچ جاننا چاہیں تو وہ غصہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، جب آپ کئی سال گزرنے کے بعد اس سے پوچھتے ہیں کہ ہماری شادی کب ہوگی، آپ کب بات کریں گے، تو وہ پیار سے بات کرنے کے بجائے آپ پر ہی جو ہے وہ دوڑتا ہے۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے، تم ہر وقت شادی کی رٹ لگا کر میرا دماغ خراب کرتی ہو۔ وہ الٹا آپ کو ہی گلٹ ٹرپ میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ آپ دوبارہ سوال ہی نہ پوچھیں۔ تیسرا ہے یوزنگ دی پریزنٹ۔ وہ مستقبل کے خواب صرف اس وقت دکھاتا ہے جب اسے آپ سے کوئی نہ کوئی فائدہ چاہیے ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کی جذباتی توجہ ہو، آپ کا وقت ہو، آپ کے پیسے ہوں یا کوئی بھی ناجائز فائدہ ہو۔ جیسے ہی اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے وہ دوبارہ سرد مہر اور لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں، دین اسلام سچائی، امانت داری اور وعدوں کو پورا کرنے کا دین ہے۔ اسلام ہمیں واضح طور پر سکھاتا ہے کہ کسی کے جھوٹے دلاسے دے کر اس کے جذبات اور وقت کے ساتھ کھیلنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقوں کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اسے امانت دار بنایا جائے تو وہ خیانت کرے۔ ذرا سوچی، وہ انسان جو آپ سے روزانہ محبت کے دعوے کرتا ہے لیکن دل میں ان وعدوں کو پورا کرنے کی نیت ہی نہیں رکھتا، وہ منافقت کا بدترین مظاہرہ کر رہا ہے۔ اسلام میں کسی کا دل توڑنا، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا اور کسی معصوم کے جذبات کو اپنے مفاد کے لیے پامال کرنا یہ سخت ترین گناہوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور وعدے کو پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں قیامت کے دن
बाज पर सोओगे। देखिए, अगर आपको एहसास हो गया है कि आप इस जाल में फंस चुकी हैं, तो रोते रहने के बजाय आपने कुछ पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ आपने उन पर अमल करना है, ठीक है। नंबर 1 है वॉच एक्शंस नॉट वर्ड्स। अगर कोई कहता है कि वो आपसे शादी करना चाहता है तो उसे कहें कि वो अपने घर से किसी बड़े को आपके घर भेजे। अगर वो ऐसा करने से कुतराता है और हज़ार बहाने बनाता है तो समझ जाएं कि उसके इरादे ठीक नहीं हैं। सच्ची मोहब्बत बहाने नहीं बल्कि रास्ते ढूंढती है। सेकंड है सेट अ डेडलाइन। अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में मत दें। अपने पार्टनर से वाज़ेह बात करें कि मैं आपको मज़ीद इतने महीने दे रही हूँ, अगर इस दौरान आपने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँगी। तीसरा है खुद को मसरूफ़ और मजबूत बनाएं। इस इंसान को अपनी कायनात का मरकज़ मत बना लें। अपनी पढ़ाई, अपना कैरियर और अपनी फैमिली पर तवज्जो दें। जब आप खुद मुख्तार और ज़हनी तौर पर मजबूत होंगी तो कोई भी आपको झूठे ख्वाब दिखाकर बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा, ठीक है। सो माय डियर सिस्टर्स, ज़िंदगी में किसी का साथ मिलना या ना मिलना ये किस्मत की बात है, लेकिन किसी के झूठे वादों के इंतज़ार में अपनी कीमती जवानी और वक्त बर्बाद कर देना ये सरासर नादानी है, बेवकूफ़ी है। याद रखें, जो आपसे सच्ची मोहब्बत करेगा वो आपका हाथ थाम कर आपको दुनिया के सामने अपनी इज्जत बनाएगा। वो आपको अंधेरे में छुपा कर झूठे दिलासों पर नहीं डराएगा। अपनी इज्जत नफ्स को गिरने मत दें। अगर कोई आपका आज बर्बाद कर रहा है तो उसके साथ अपना कल कभी हराम मत करें। अगर आज की इस वीडियो ने आपको हकीकत का आईना दिखाया है और आपके दिल को एक सच्ची गाइडलाइन दी है तो इसे अपने उन प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें जो शायद किसी के झूठे ख्वाबों के खसार में कैद हैं। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक हम सबको मुखलिस और बाकिरदार लोगों का साथ नसीब फरमाए। खुश रहें, समझदार रहें और अपने रब पर तवक्कुल रखें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।